ایسا لگتا ہے کہ نبی نے کوئی اپیل کی ہے وہاں، اور اس اپیل کا اللہ جواب دے کے اسے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کر سکتا ہے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا. ایمان بھی ہے پھر ایمان سے کفر بھی ہے. کیف یہد اللہ القوما کفروا، یہ کافر قوم ہے، لیکن صرف کافر نہیں، پہلے ایمان بھی لائی، صرف ایمان نہیں، ایمان کے بعد پھر کافر ہوئی. حالانکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے وَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ ہم البینات، ان کے پاس روشن دلیلیں بھی آئیں. میں نے قرآن کو کھولنا شروع کیا، میں نے کہا یہ بینات کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن نے بتانا شروع کیا. قرآن کی جس آیت کی تفسیر اٹھائے اور معصوم سے جب بھی پوچھا گیا یہ بینات کیا ہوتی ہیں، یہ دلیل کیا ہوتی ہے، فرماتے ہیں نحنو بینات، اللہ کی دلیلیں ہم ہی تو ہیں. ہمیں قرآن نے بتایا یہ کسے چھوڑ کے کافر ہوئے؟ آل محمد کو جب انہوں نے چھوڑا یہ سارے کے سارے کافر ہوئے. کب کافر ہوئے؟ کہاں کافر ہوئے؟ میں آج ویسے کتاب پڑھ رہا تھا، حالانکہ موقع مجھے بہت کم مل رہا ہے، لیکن اتفاقاً میرے سامنے یہ چیز آئی. یہ آیت لکھنے کے بعد کسی نے نیچے بڑا کمال واقعہ لکھ لیا، اور واقعہ وہ ہے جو بچپن سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. ایک دن ماہ رمضان کا روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد حضرت سلمان نبی کی بارگاہ میں چل پڑے. اسی آیت کے ذیل میں پتہ نہیں کیا کمال انہوں نے کر کے لکھا، میں دیکھتا ہوں اب نتیجے تک کیسے پہنچا. یہی آیت لکھی، اسی کے نیچے لکھا حضرت سلیمان اسبات ولایت کے اندر. جیسے حضرت سلیمان آنے کے بعد سلام علیکہ السلام. یا رسول اللہ، میں نے پہلے بھی ایک جملہ عرض کیا تھا، آج پھر کہہ دیتا ہوں. سلیمان وہ بندہ ہے محفل نبی کا جس نے اتنے راز ہضم کیے ہوئے تھے کہ کبھی کبھی نبی سے کہتا تھا آج تو آپ مجھے ایسی بات بتائیں کہ سلمان بھی حیران ہو جائے. اور کیا یا نہیں کیا؟ سلمان بھی کئی مرتبہ چاہتا تھا کہ میں بھی حیران ہو جاؤں. بس انہی حیرانیوں میں سے کی ایک حیرانی ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا. یا رسول اللہ، جب آتا ہوں آپ سے سنتا ہوں علی کیا ہے، آپ بتاتے ہیں کہ علی کیا ہے، اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی کیا ہے. فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں. نبی نے اپنی ابا کی جیب سے ایک چابی نکالی، حضرت سلمان کے ہاتھ پہ رکھی، کہنے لگے یہاں سے جاؤ مدینے کا بارڈر، سامنے ایک پتھر نظر آئے گا، اس پتھر کو ہٹانا، 12 تلائی سیڑھیاں سونے کی نیچے اترنا، سامنے دروازہ آئے گا، اسے چابی لگانا. اس کے بعد سلمان تو دیکھ لے گا کہ جو تو دیکھنا چاہتا ہے ہم نے تجھے کیسے دکھایا. اب سلمان کی عمر تو آپ جانتے ہیں نا، اور یہ بھی جانتے ہیں فضیلتوں کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. سلمان بڑا با کمال بندہ، 450 سال کا سلمان بڑے مطمئن انداز میں چلتا ہوا وہ سفر جو گھنٹوں میں طے کرنا تھا منٹوں میں طے کیا. علی کی محبت میں سلمان وہاں پہنچا جہاں نبی نے بتایا. اب پتھر ہٹا بھی رہا ہے، دل میں کہہ بھی رہا ہے روز گزرتے ہیں، پہلے تو کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا، آج جب کہا ہے تو پتھر بھی آ گیا ہے، سیڑھیاں بھی نکال آئی ہیں. خوش ہوتے ہوتے نیچے اترا ہے، نیچے اترنے کے بعد چابی لگائی. اب جو چابی لگائی نا سلمان نے، دروازہ کھلا، عجیب و غریب شہر نظر آیا. یاقوت و زمرد کے بنے ہوئے گھر اور مسجدیں، دونوں مسجدیں بھی گھر بھی. اسبات ولایت والا یہی لکھتا ہے، کہتا ہے یوں منظر دیکھا، کہتا ہے زندگی میں ایسا گھر پہلے کبھی نہ دیکھا، ایسی مسجد بھی کبھی نہ دیکھی. کہتا ہے مسجد نہ تھی، مسجد سے کچھ آواز بھی آ رہی تھی. کہتا ہے میں اسی آواز کے تعاقب میں اسی کی شیرینی کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھتا گیا. اب جو دیکھا تو مسجد میں علی بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں.
वाला। कहता है मैं वहां रुका नहीं, बैठा नहीं, अगली मस्जिद में गया, वहां देखा वहां अली खुतबा दे रहे। फिर कहते हैं अगली मस्जिद में गया, 40 की रिवायत भी मिलती है, 70 की रिवायत भी मिलती है। सलमान कहता है मैं जितनी मस्जिदों में गया, अकेले अली मिंबर पे बैठे हैं, सामने लोग बैठे हुए हैं और सब के सब पर अली बैठे खुतबा दे रहे हैं। कहता है मैंने एक जगह बिल्कुल मुतमईन होके अली का खुतबा भी सुना, अली का बयान भी सुना। जब बयान तमाम हुआ मैं अली से न मिला, रश इतना था, मैं बैठा ही सबसे पीछे था। सलमान कहता है मैं उठा और उठने के बाद वापस आया। अब सलमान कहता है जो सफर मैंने घंटों में तय किया था ना, सलमान कहता है अब वो सफर मैंने मिनटों में तय किया। क्यों? मेरे दिल में था अब ये बात भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये भी तो पहले कोई नहीं जानता ना। अब सलमान भी हैरान है, तेजी से चलते चलते नबी की बात में सलाम अलैका सलाम। सलमान फिर खजाना मिला तुझे? जी या रसूलल्लाह खजाना मिला। खजाना हमने सुना भी सही, खजाना हमने देखा भी सही। या रसूलल्लाह अब इजाजत है मैं भी बता दूं? लुत्फ लेना है आपने मेरे दोस्त, मैं भी बता दूं। नबी मुस्कुरा के कहेंगे सलमान वक्त तो आने दे, कल बताना। जब मस्जिद भरी हुई, अगला दिन हुआ मेरे दोस्तों, मस्जिद भरी, नबी ने वाज किया, नबी उठ के जाने लगे। सलमान कदमों पे हाथ रख के कहना मुझे भी इजाजत देना। कहा सलमान वैसे बर्दाश्त सबकी एक जैसी नहीं, आज तुझे नबी इजाजत देता है बता दे। सलमान खड़ा हुआ, अय्यो अन्नास, ओ लोगो देखो मेरी तरफ। लोगों ने देखा। कहा सलमान फिर क्या हुआ, होना क्या है? कल मैंने नबी से कहा मुझे अली का नाजरा फजाइल चाहिए, मैंने आंखों से देखा, मदीने से बाहर गया, सोना, नाम आसान है ना, सोना था जो मैं कदमों के नीचे रौंदता हुआ नीचे उतरा। उतरने के बाद दरवाजे को चाबी लगाई, वही चाबी जो नबी को जिब्राइल ने दी थी। फिर नबी ने मुझे अता की, मैंने वो दरवाजा खोला। अब जो दरवाजा खोला तो उसमें याकूत और ज़मुर्द की मस्जिदें और घर बने हुए थे और हर मस्जिद के मिंबर पे अली बैठे खुतबा दे रहे हैं। पर यही फिक्रा सहाबा ने सुना, उन्हें कहा लगता है बुढ़ा पागल हो गया। नबी ने कहा मैं तस्दीक करता हूँ, सलमान सच्चा है। सलमान होता ही सच्चा है, और है या नहीं आप? सलमान सच्चा है, इसने झूठ नहीं बोला, ये सच कह रहा है। एक बंदा दूसरे से कहने लगा, उसने कहा यार ये मान लिया बात सच है, हक है, ठीक है, अली बैठे होंगे खुतबा दिया होगा, लेकिन एक बंदा एक वक्त में 40 मकामात पर कैसे आ जा सकता है? मैंने बात वो करनी है ना मेरे दोस्तों, जो आपकी समाज से पहले ना टकराई हो, फिर बात करने का भी लुत्फ आएगा। मैं देखता हूँ आप सुनते कैसे हैं, आप भी महसूस करेंगे जो लफ्ज मैं देने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। 40 के 40 मिंबरों पर अकेले अली बैठे खुतबा दे रहे थे। महीना तो मैंने आपको पहले बताया माह रमजान का था। ये बात बताने के बाद एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा फिर क्या किया जाए? उसने कहा अकेले का काम नहीं है, सारे मिलते हैं और मिल के प्लान करते हैं। पूरे कबीले इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद उन्होंने कहा प्लान ये करते हैं कि सब मिलकर अली की दावत करते हैं। अली अगर तेरे घर हुआ तो मेरे ना आएगा, अगर मेरे हुआ तो तेरे ना आएगा, अगर उसके घर आया तो मेरे ना आएगा, मेरे आया तो तुम्हारे ना। सारे मिलके उन्होंने कहा सलमान को भी साथ लो। इसी ने सबसे पहले फजाइल सुना, पकड़ा हाथ सलमान का। सलमान तूने दावा किया है कि एक वक्त में 40 मकामात पर अली थे। अच्छा बंदे बड़े समझदार थे, ये नहीं था ना सभी शायर जी का घर, इसके बिल्कुल साथ अगला घर, ना उन्होंने कोशिश की एक बंदा यहाँ का है तो एक बंदा जफराबाद का होना चाहिए, और फरमाया एक बंदा ऐसा होना चाहिए, एक बंदा मशीन अली, और फरमाया कि नहीं फरमाया मेरे दोस्तों ने। भाई यूं ही उन्होंने इलाके बदल बदल के 40 आदमी भेजे इकट्ठे करके, या अली हमारी तरफ से दावत है, रोजा आपने हमारे पास इफ्तार करना है। 40 के 40 ने भी दावत दी, उधर से हजरत सलमान ने भी दावत दी। मुझे अली की इज्जत की कसम, मैंने मिंबरों से जितने लोगों
سے یہ واقعہ سنا اتنی تفصیل سے، میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، کبھی کسی نے ابتدا نہ پڑھی، جس نے واقعہ شروع کیا بس علی 40 جگہ موجود تھا، ابتدا پڑھی ہی نہ کہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم اگلے دن جب آنے لگے نا تو منہ پہ جیسے زپ لگی ہے، 40 بندے مسجد کی طرف جا تو رہے ہیں، بولتا کوئی کسی سے نہیں، ہر بندہ مطمئن ہے علی میرے پاس، آپ لطف لینا ہے میرے دوستوں، سارے پکے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، کئی بندے پھٹنے والے بھی تو ہوتے ہیں۔ ایک بندہ پھٹ گیا جی راستے میں، اس نے کہا رات علی میرے پاس تھا، اس نے کہا تیرا روزہ باطل ہو گیا۔ نبی نے کہا جو علی پہ جھوٹ بولے اس کا روزہ باطل ہو گیا۔ آل محمد پر جھوٹ بولنے سے روزہ باطل، چاہے علی کے دشمن تھے، چاہے علی کے بغض میں اکٹھے ہوئے تھے، لیکن اتنا تو وہ بھی جانتے تھے علی پہ جھوٹ بولنے والے کا روزہ نہیں رہا کرتا، ایمان نہیں رہتا، روزہ کہاں سے رہے گا؟ کمال ہے، کمال ہے خدا کی قسم۔ اس نے کہا رات علی میرے پاس تھا، اس نے کہا اس کا روزہ باطل ہو گیا، میرا ٹھیک ہے، رات علی میرے پاس تھا، اس نے کہا تم دونوں کا باطل ہوا ہے، روزہ تو میرا ٹھیک ہے کیونکہ رات علی میرے پاس تھا، انہوں نے کہا تم تینوں کا باطل ہو گیا، رات علی میرے پاس تھا۔ علی کی عزت کی قسم صاحب ایک کتاب نے ایسے ہی لکھا ہے، 10 تو گریباں ہو گئے، رسول کی مسجد میں پہنچتے پہنچتے دروازے پہ کوئی مسجد کے اندر کوئی منبر کے پاس، اس سے پہلے کہ نبی آتے، ایک دوسرے کے 10 تو گریباں ہیں، ایک کہتا ہے نہیں علی میرے پاس تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں علی میرے پاس تھا، تیسرا کہتا ہے نہیں علی میرے پاس، چوتھا کہتا ہے نہیں علی میرے پاس، 40 کے 40 ایک دوسرے کے سامنے تیور چڑھا کے کھڑے ہوئے، کوئی کہتا ہے نہیں میرے پاس تھا۔ ان ساروں کو دیکھنے کے بعد سلمان آیا، کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہو، کہا یہ جھوٹ بولتے۔ سلمان کہنے لگا کوئی جھوٹ نہیں بولتا، تم سارے سچے ہو مگر یہ بھی سچ ہے رات علی میرے ادھر نبیوں کا سلطان مسجد کے اندر داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی جیسے منبر کے اوپر بیٹھے بسم اللہ پڑھنے کے بعد پہلی بات یہی کہ کمال ہو گیا۔ سلمان کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے علی میرے پاس تھا، میں نے بھی کہا علی میرے پاس تھا۔ نبی نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور کہنے لگے یہ 40 بھی سچے ہیں، سلمان تو بھی سچا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ علی پڑھنے جا رہا ہوں۔ سیدہ آپ نے دعا بھی کرنی ہے اور مجلس جس سے منسوب ہے فکرہ بھی اسی کا پڑھنے جا رہا ہوں۔ یا دروازے سے فضا کی آواز آئی، بھائی سلمان دوڑتا ہوا بجلی کی تیزی کے ساتھ دروازے کے اوپر گیا۔ کون سے دروازے؟ وہ دروازہ نہیں جو مسجد کے باہر والی سائڈ، جو مسجد کے اندر کھلتا تھا، اس دروازے پہ سلمان پہنچا۔ جی فضا کیسے بلایا؟ کہا بطول کہہ رہی ہے تیرے صحابی بھی سچے ہیں، سلمان بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے رات علی میرے بطول کہہ رہی ہے رات علی میرے پاس۔ اس فکر پر خدا کی قسم داد ہی دل کرتا ہے خدا کو دے دے۔ ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی، کانپتا ہوا جبرائیل نبی کے قدم چوم کے کہنے لگا اتنوں کا اعلان کیا ہے میرا نہیں کرے گا؟ ان کو بتا رات علی میرے پاس، رات علی میرے پاس۔ یہ
یہ فکرہ جو میں اگلا پڑھنے جا رہا ہوں نا، پڑھتے کم لوگ ہیں لیکن آپ نے سنا ہوگا کہیں نہ کہیں، شاید میں نے بھی پڑھا ہوگا، جس نے پہلے کبھی مجھ سے سنا ہوگا تو میں نے یہ واقعہ ضرور ساتھ میں پڑھا۔ نبی نے کہا تمہاری مشکل کو حل کرتے ہیں، اور حل کرنے کا طریقہ یہ ہے، نبیوں کے سلطان نے فرمایا چاندنی رات ہے، تم سب کے سب جاؤ اور ایک ایک برتن لے کے آ جاؤ جس میں پانی بھرا ہوا ہو۔ نبی نے کہا، لوگوں نے مان لیا، برتن لے کے آ گئے پانی کا۔ نبی نے کہا اپنے سامنے رکھو۔ کھلے میدان میں جب سب نے سامنے رکھا نا برتن، رکھنے کے بعد نبی مسکرا کے کہنے لگے یہ بتاؤ چاند کس کے پیالے کے اندر نظر آ رہا ہے؟ 40 کے 40 کہتے تھے ہمارے پیالے میں ہے، ہمارے پیالے میں ہے۔ نبی مسکرا کے کہنے لگے یہ جو چاند تمہیں نظر آ رہا ہے ہر پیالے کے اندر، یہ علی کا غلام ہے۔ جب یہ 40 جگہ آ سکتا ہے، خود علی 40 جگہ کیوں نہیں آ رہا؟ پوچھتی پھر رہی ہے علی یہاں، اگر علی نجف میں ہے تو علی یہاں نہیں، اگر علی یہاں ہے تو علی نجف میں نہیں۔ اور پھر وہ منحوس ملا دلیل بھی دیتا ہے، کہتا جب آپ جاتے ہیں زیارت پڑھتے نہیں ہیں، رخ نجف کا کرتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے قبر علی بتا رہی ہے کہ علی وہاں ہے یہاں نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں اس منحوس ملا کی بات ساری دنیا مان لیتی، ہر بندہ تسلیم کر لیتا۔ ہائے ہائے، میں جملہ نہ کہہ دوں، آیت پڑھنے سے پہلے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مچھلی یہ نہیں کہہ سکتی کہ سمندر یہاں ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی میرے دوستوں کو؟ سمندر یہ کہہ سکتا ہے کہ مچھلیاں یہاں ہیں وہاں نہیں ہیں۔ ہزاروں زمین پر رینگتی ہوئی کیڑیوں میں سے کچھ کیڑیاں مچل مچل کے یہ نہ کہیں کہ پتھر یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ پتھر بتائے گا کہ کیڑیاں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، حشرات کہاں چھپے ہیں کہاں نہیں چھپے۔ مچھلی یہ نہیں کہہ سکتی کہ پانی یہاں ہے اور یہاں نہیں ہے، البتہ سمندر یہ بتا سکتا ہے کہ مچھلیاں یہاں ہیں یہاں نہیں ہے۔ میں تمہاری بات کب کی تسلیم کر گیا ہوتا کہ علی یہاں ہے علی یہاں نہیں ہے، اگر نبی نے آیت پڑھ کے علی کا تعارف نہ کرایا ہوتا۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اللہ کہتا ہے ہم نے ساری کائنات کو علی کے اندر رکھ دیا۔ مولا کی محبت جب واجد میں آئے، آپ میرے مولا کی زیارت اٹھا کے ضرور پڑھا کریں۔ جب آپ پڑھیں گے نا تو پہلا سلام جب آپ پڑھیں گے تو رونے کے لیے وہی سلام کافی۔ کائنات کا مشکل کشا ہے، نبیوں کا مشکل کشا ہے۔ کائنات میں کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی ولی ہے، جو بھی جب بھی مشکل میں آیا اس نے علی کو بلایا۔ اور زیارت پڑھو تو پہلا فکرہ یہی نظر آتا ہے، السلام علیکہ ایھا المظلوم، اے اول مظلوم تجھ پر میرا سلام۔ علی وہ مظلوم ہے جس کی زیارت کا پہلا فکرہ یہی بنتا ہے، اے پہلے مظلوم تجھ پر میرا سلام ہو۔ کائنات میں علی سے بڑا مظلوم ہی کوئی نہیں۔ علماء کے اندر بحث چھڑ گئی تھی، سید زیادہ بحث بڑی عجیب چھڑ گئی۔ ایک بندہ کہتا تھا کہ حسین بڑے مظلوم ہیں، ایک کہتا تھا نہیں علی بڑے مظلوم ہیں۔ سارے علماء چپ کر گئے، وہ دونوں بولتے رہ گئے۔ ایک کہتا تھا نہیں حسین بڑا مظلوم ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں علی بڑا مظلوم ہے۔ جو علی کی مظلومیت کی بات کرتا تھا نا، اس نے کہا میرے پاس دلیل بہت بڑی ہے۔ انہوں نے کہا ہم اپنی دلیلیں ایک طرف رکھتے ہیں، بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ رو کے کہنے لگا اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ علی کی زندگی کے اندر بطول بھی زخمی ہوئی اور علی چپ کر کے کھڑا رہا ہے۔ علی نے اتنا بڑا ضابط کیا ہے، کائنات میں علی سے بڑا صابر مجھے نظر ہی کہیں نہیں آیا کہ بطول جیسی خاتون علی کی آنکھوں کے سامنے اپنے زخم کو چھپاتی رہی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ روایات
वाकयात के अंदर दरैन भाई ये फिक्रा मिलता है कि जब हैदर करार सैयदा को लहद में उतारने लगे हैं ना, उतारते उतारते अली की चीख निकली। अब्दुल्ला इब्न मसूद रिवायत करते हैं, कहते मैंने अली की वो चीख सुनी थी, फिर मैंने अली से पूछा था या अली क्या वजह थी कि आधी रात को आपकी इतनी चीखें बुलंद हो गई। एक मर्तबा रो के अली कहने लगे, जब बतूल की जबान से ये फिक्रा निकला ना, हाज़ ही जराहतन ले अभी, या अली ये जख्म मैं अपने बाबा को जाके देता। अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। बस मैं दो फिक्रे और पढ़ के गुफ्तगू तमाम करने लगा। कायनात के अंदर जितने भी मजलूम है ना, सबका जिक्र किया जाए लेकिन हुसैन का न किया जाए ना, ऐसा लगता है कि जिक्र हुआ ही नहीं है, क्योंकि मजलूमियत की सरदारी हुसैन ने अपने सर ली हुई है। हमारे पाकिस्तान के अंदर का भी वाकया है, बाहर इंडिया के अंदर भी कई वाकयात हुए हैं, मेरे जहन के अंदर कई वाकयात मौजूद है। मैं आपको इंडिया के एक आदमी का बताता हूँ, उसे एक शेर बड़ा पसंद था, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। ये शेर दिन में एक मर्तबा सुन के हुसैन को बड़ा रोया करता था। अपने पास एक गुलाम रखता था, उसे कहा जब मैं मर जाऊं ना, जब तक मेरा जनाजा पड़ा रहे यही शेर पढ़ते रहना, फिर जब मुझे कब्र में उतारा जाए यही शेर पढ़ते हुए उतारना। मुझे हुसैन की गुर्बत की कसम है, जब जब वो फोत हुआ ना, उसे गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। कफन पहनाने के बाद जब तैयार हो गया ना मैयत, उसने कहा मेरे मालिक की वसीयत थी, एक शेर मेरे सराने खड़े होके जरूर पढ़ना। उन्होंने कहा कौन सा शेर पढ़ना है? उसके सिराने खड़े होकर उसने कागज कलम लिया, वही शेर उठाया, कहा मालिक यही पढ़ा करते थे, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। तो ये पढ़ने की देर थी या मैयत की आंखों से आंसू निकलना शुरू हुए। एक मर्तबा तड़प के उन्होंने कहा लगता है अभी जिंदा है, लगता है अभी बाकी है जान इसमें, जाओ डॉक्टरों को बुला के ले आओ। जब डॉक्टर आए उन्होंने हाथ लगाया, कहा ये तो कब का मर चुका है, इसमें तो जान नहीं है। कहा ठहरो मैं फिर शेर पढ़ता हूँ। उसने फिर शेर पढ़ा, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। या आंसू जारी हुए, डॉक्टर स्टेटमेंट लिखने पे मजबूर हो गया, कहता है लगता है इस बंदे का हुसैन के साथ कोई ऐसा रिश्ता है, जब जब हुसैन